سعید صاحب نے یہ پوچھا ہے کہ ایک مسلم گھرانے میں جو بچہ مردہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے جنازے کی نماز کیوں نہیں پڑھی جاتی ہے اور اسے کسی دوسری جگہ پر دفن کیوں کیا جاتا ہے؟ مردہ بچہ جو 4 مہینے کا نہیں ہوا تھا تو چونکہ اس کی تخلیق عمل میں تو آ چکی تھی، البتہ اس میں روح نہیں پھونکی گئی تھی، تو ابھی ایسی حالت میں وہ گوشت کا کوئی ٹکڑا ہوا، انسان کی شکل اس کی نہیں بنی، اس لیے اس کے جنازے کی نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ لیکن جب 4 مہینہ کا بچہ ہو گیا تھا ماں کے پیٹ میں تو اس کے بعد بچے کے اندر روح پھونک دی جاتی ہے، اب وہ انسان کی شکل اختیار کر چکا ہے، لہذا اس کے بعد اسقاط ہوتا ہے تو اس کو غسل دیا جائے گا، کفن پہنایا جائے گا، جنازے کی نماز پڑھی جائے گی اور اسے دفن کیا جائے گا۔ اس سے پہلے میں اسقاط ہوا ہے تو وہ گوشت کا لوتھڑا ہے اور گوشت کے لوتھڑے کو جہاں چاہیں اس کو ڈال دیں۔ لیکن اگر 4 مہینہ کا بچہ ہو چکا تھا، ایسے بچے کو بغیر جنازہ کی نماز پڑھے ہوئے دفن کیا جا رہا ہے تو بہتر نہیں ہے، جنازے کی نماز پڑھی جائے گی اور اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا کیونکہ اس کے اندر روح پھونکی جا چکی تھی۔ تو امید ہے کہ آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ حج تمتع کے بارے میں بھی سعید صاحب نے پوچھا ہے۔ حج تمتع وہ حج ہے جس کے اندر ایک حاجی عمرہ پہلے کرتا ہے اور عمرہ سے فارغ ہو جاتا ہے، 8 ذی الحجہ تک انتظار کرتا ہے، عام حالات میں ہوتا ہے، پھر 8 ذی الحجہ کو احرام کی چادر باندھ کر کے حج کرنے کی نیت کرتا ہے اور پھر حج کے سارے کام کرتا ہے۔ تو حج تمتع میں تمتع کا معنی ہوتا ہے لطف اٹھانا، فائدہ اٹھانا، تو عمرہ اور حج دونوں کے بیچ میں احرام کی پابندی سے فائدہ اٹھاتا ہے ایک حاجی، اسی لیے اس کو حج تمتع کہتے ہیں۔ اور حج تمتع یہ سب سے بہتر حج ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ حج قران کیا تھا لیکن کہا تھا کہ اگر ہمیں وہ بات معلوم ہوتی جو بعد میں معلوم ہوئی تو میں بھی حج تمتع کرتا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حج تمتع حج کے 3 اقسام میں سے افضل یہ قسم ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔